باب ہے جی آگے، اس کا نام کوئی نہیں ہے مگر لیکن بعض نسخوں میں یہ آداب تلاوت کے نام کی طرف منسوب ہے کہ اس کے اندر تلاوت کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی فصل ہے 2187 نمبر روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعاہد القرآن، قرآن کی خوب حفاظت کرو، یعنی اس کا خیال رکھو، ہمیشہ اس کی تلاوت کرتے رہو۔ فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قرآن زیادہ جلدی چھوٹ کر چلا جاتا ہے اونٹ کی بنسبت جو اپنی رسیوں میں بندھا ہوتا ہے۔ یعنی اونٹ جو ہو، جو اقولہا، یہ اقال کی جمع ہے، جیسے کتاب ان کی جمع کتب آتی ہے، یہ اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اونٹ کی ٹانگ کو باندھا جاتا ہے۔ اب اونٹ اس رسی کو توڑا کر بھاگنے کی کوشش تو کرتا ہے، یا رسی کو کھلا چھوڑ دیں تو اونٹ آپ کو نظر نہیں آنا۔ فرمایا قرآن اس سے بھی زیادہ جلدی چلا جاتا ہے، یعنی اگر تم قرآن کا خیال نہیں رکھو گے، قرآن کی حفاظت نہیں کرو گے، تمہارے سینے سے اڑ جائے گا، بھول جائے گا۔ اس کی وجہ قرآن ہے رب العالمین کا کلام، قرآن ہے قدیم، ہم ہیں حادث، وہ ہے مولا کا کلام، ہم ہیں مملوک، وہ اللہ کا کلام ہے، ہم بندے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں بنتا، وہ مولا کا کلام ہے، لوح محفوظ سے آیا ہے، تو اس کو ایک ہی صورت میں تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو، بار بار کیئر کرو، سنبھالو، پڑھو، غور کرو، بار بار پڑھو، پھر ہی تمہارے سینے میں رہ سکتا ہے۔ مثلا جس طرح کوئی بڑا نایاب قسم کا پرندہ ہو، آپ اس کو پنجرے میں رکھیں گے اور پنجرے کے اندر اس کے کھانا پانی دانے ہر چیز کا خیال رکھیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہیں اڑ نہ جائے، اس کے لیے پنجرہ بھی بڑا بہترین، 4 لاکھ پرندے بھی بڑے بڑے مہنگے ہوتے ہیں، 4-5 لاکھ کا پرندہ ہے، تو آپ اس کا خیال اتنا رکھیں گے کہیں چلا نہ جائے، اور جو ہی آپ نے ہلکی سی کوتاہی کی اس نے آپ کو نظر نہیں آنا، ایسے ہی ہے۔ تو اسی طرح قرآن ایک نایاب چیز ہے، اس کو سینے میں رکھنا ہے تو بہت خیال رکھنا پڑے گا، یہ معنی ہے اس حدیث کا، متفق علیہ روایت ہے۔ اور 2188 نمبر روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا ہے وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ میں آیت بھول گیا، اس طرح اور اس طرح میں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ نوسیہ وہ بھلا دیا گیا، یہ نہ کہ میں آیت بھول گیا ہوں۔ اس کے اندر ایک تو آیت بندہ بھولتا تب ہے جس وقت اس کو اپنا قرآن کے اوپر حفاظت نہ رہے، ہم اس کی نہ رہے، مثلا جس طرح ہمارے حافظ صاحب ہوتے ہیں، حافظ صاحب مثلا ہوتا ہے نا، جس طرح حافظ قرآن ہو گیا بیٹا، 4 سال حافظ صاحب ہے، اس کو باہر خاندان سے حافظ ملے نا، اس سے پوچھے آتی ہے منظر، تو کہے گا نہیں ابھی درانے والی ہے، اس طرح کہتا آتا نہیں ہوتا، تو بھولتا قرآن اپنی خامی کی وجہ سے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے، تو اس نے اپنی کوتاہی کی، قرآن بھلا دیا، اور اوپر سے اس کا اعلان کر رہا ہے کہ میرے پاس قرآن ہے مجھے یاد نہیں ہے۔ فرمایا وستذکر القرآن، اور قرآن کو بار بار اس کو پڑھتے رہو، یعنی اس کو دل میں حاضر رکھو۔ فإنہ اشد تفصیا من صدور الرجال من النعام، چپائے نام چپاؤں کو کہتے ہیں، یعنی اونٹ بکریاں وغیرہ۔ فرمایا یہ ان جانوروں سے بھی زیادہ جلدی چھوٹ کے چلا جاتا ہے لوگوں کے سینوں میں سے، جلدی چلا جاتا ہے، اگر آپ ان کا خیال نہ رکھیں جو آپ کے پاس رہنے والے مویشی ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں، بھاگ جائیں گے۔ اسی طرح قرآن کا خیال، یا تو یہاں پہ تشبیہ صرف خیال رکھنے کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اہل عرب میں استعارے کنائے استعمال ہوتے ہیں جس طرح آپ بلاغت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو مراد اس سے صرف خیال رکھنے کے اندر تشبیہ دینا، متفق علیہ روایت۔ اور امام مسلم نے عقولہا کے لفظ زیادہ بیان کیے ہیں، 2189 نمبر روایت، 2199 نمبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک باندھے ہوئے اونٹ والے کی مثال، کہ ایسا بندہ جس نے اپنے اونٹ کو باندھا ہوا ہے، یہ مثال ہے صاحب قرآن کی۔ ان آہدہ، یہ تشریح آگے پچھلی حدیث ہوگی، اگر ان آہدہ علیہ، اگر اس کی حفاظت کرے گا، امسا کہا اس کو روکے رکھے گا، یعنی آپ اونٹ کو اگر باندھ کے رکھیں گے تو رہے گا، وہی ناتلا کہا ذہبت، اگر چھوڑ دیا تو چلا جائے گا۔ اسی طرح قرآن ہے، پڑھتے رہو گے یاد رہے گا، پڑھنا چھوڑ دو گے بھول جائے گا، متفق علیہ روایت۔ 2190 نمبر روایت حضرت جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھو جتنا تمہارا دل کو اچھا لگے، یعنی جب تک قرآن پڑھنے میں دل لگتا رہے، جب تک قرآن پڑھنے میں روح راضی رہے، اس وقت تک پڑھتے رہو۔ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ، فرمایا جب تمہیں اختلاف ہو جائے، یعنی کیا مطلب، جب دھیان ادھر ادھر بٹنے لگے تو قرآن پڑھنے سے اٹھ جاؤ۔ کیوں اٹھ جاؤ؟ اکتاہٹ کی وجہ سے عبادت نہ کرو، دل کر نہیں رہا
اور دل اکتا گیا ہے، وجود اکتا گیا ہے، خیال اب بکھر گئے ہیں اور عبادت میں کھڑے ہو تو اپنا یعنی وہ پھر محبت میں تو عبادت نہ ہوئی، وہ تو ہوئی یعنی یا جبرن ہوئی۔ دوسری چیز، جب بندے کا دل دوسری طرف لگ جائے تو اس طرح اس وقت وہ قرآن پڑھے گا تو قرآن کے معنی میں صحیح طرح غور و فکر نہیں کر سکے گا۔ اور دیکھیں نا ایک بندے کا ذہن بعض اوقات اس طرح، میں نے بہت چیز محسوس کی ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ بیان کوئی چیز کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں یا لیکچر دے رہے ہیں یا خطاب کر رہے ہیں، ذہن میں کوئی حرکت ہوئی تو ذہن میں ہلکا سا خیال اس کا آیا، ذہن اس کی طرف گیا نہیں، آپ کی زبان آپ کے قابو سے باہر، پتہ نہیں آپ نے کیا کہہ دے رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا انسان۔ بعض اوقات بندہ بات الٹی کر جاتا ہے، قلب کر دیتا ہے کلام میں، تو یہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ کا دل پہنچا ہوا ہے کہیں دور اور پڑھ آپ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر رہے ہیں تو آپ غور آپ کا ادھر ہے لیکن نگاہیں ادھر ہیں، تو آپ کو سمجھ آئے گی؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو متفق علیہ روایت ہے۔ اور 2191 نمبر روایت حضرت قتادہ، بہت عظیم تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسے ہوتی تھی، یعنی حضور کس طرح قرآن پڑھتے تھے؟ فرمایا کانت مدن، آپ کی قرات کھینچ کے ہوتی تھی، مد کے ساتھ ہوتی تھی۔ پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پہ مد کی، الرحمن پہ مد کی اور الرحیم پہ بھی مد فرمائی، یعنی قرات کے ساتھ، تجوید و قرات کے قاعدوں کے ساتھ نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے۔ امام بخاری نے اسے روایت کیا۔ ہمارے جس طرح مجہول پڑھا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کئی دیہاتوں میں بھی امام ائمہ مساجد اس طرح، تو عام نارمل بھی، لیکن قرآن کریم کا یہ یعنی ایک شان قرآن کی ہے کہ اس کو تجوید و قرات کے ساتھ خوبصورت کر کے پڑھا جائے۔ یہ آگے آ رہی ہیں حدیثیں۔ 2192 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا اتنا حکم نہیں دیا اپنے نبی کو جتنا قرآن کو خوبصورت اچھی آواز سے پڑھنے کا حکم دیا۔ یعنی حبیب قرآن کو ترنم کے ساتھ، محبت کے، اور اس کو خوبصورت کر کے پڑھو۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت۔ 2193 نمبر روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن صوت بالقرآن، قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا اور قرآن کو بلند آواز سے پڑھنے کا حکم دیا۔ یجہر بہ، اس کو واضح طور پہ بلند آواز سے پڑھا جائے۔ اچھا جی، یجہر بہ کا مطلب یہ ہے ایک تو نماز میں آواز بلند رکھی جائے جن میں جہری قرات ہے، دوسرا معنی تلاوت جہری کی جائے، تیسرا معنی یہ ہے کہ جب رسالت کی تبلیغ ہو تو بلند آواز سے قرآن ہو۔ آگے 2194 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن میں غنا نہ کرے، غنا سے مراد خوبصورت ترنم، واہ واہ مزہ آ جائے ذرا، قرآن ایسا جو قرآن میں غنا نہ کرے، ترنم نہ لگائے، فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ لیس منا، ہم سے کیا مطلب ہمارے طریقے سے نہیں ہے، وہ ہمارے مطابق نہیں ہے، ہماری پیروی میں نہیں ہے، ہمارے طریقہ کاملہ پہ نہیں چلتا، ہماری سیرت کے مطابق اس کا کام نہیں ہے، ہمارے اخلاق والا اس کا اخلاق نہیں ہے، یہ معنی۔ امام بخاری نے اسے روایت کی۔ آگے 2195 نمبر روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، آپ ممبر پر تھے، فرمایا اقرأ علیہ، نبی علیہ السلام نے ابن مسعود کو فرمایا مجھ پر پڑھ، قرآن سنا۔ میں نے کیا کہا میں آپ پر پڑھوں، حالانکہ آپ پر تو نازل کیا گیا ہے۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے آج اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنوں، سبحان اللہ، میرا دل کرتا ہے آج کسی اور سے سنوں۔ اب اس سے یہ ہے کہ جب علماء کرام کسی دوسرے سے قرآن سنیں یا حدیث مبارکہ کی ہوتا تھا، صوفیاء کرام فرماتے تھے آپ حدیث پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، تو سننا اب اس کے اندر ہے افضل بندے کا بیٹھ کے سننا اور مفضول کا پڑھنا، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی جائز ہے۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے کسی اور سے سنوں، تو حضرت ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھی، حتیٰ کہ میں اس آیت پر جب آیا نا کیف اذا جئنا من کل، کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم بلائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، اس امت کا یعنی نبی، اور آپ کو آپ کی امت پر گواہ بنائیں گے، تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا حسبک الآن، اب تجھے کافی ہے، بس کافی اتنا، یعنی اسے ہے کہ جب قرات ختم کروانے کا ہو ارادہ تو اس وقت بندہ کہہ سکتا ہے کہ کافی اتنا قرآن پاک بس کر دیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور دوسری بات کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود میں نے حضور کی طرف جب دیکھا تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قرآن سن کے رونا محبوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے اوپر باب باندھے جنہوں نے چیپٹرائزیشن کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سلف و صالحین کی ایک جماعت قرآن پڑھنے کے وقت کانپنے لگ جاتے تھے،
اور ایسے امام نبوی فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں ما تجمعت بسببھا، کچھ ایسے اللہ والے بھی ہم نے پڑھے ہیں قرآن کی تلاوت سنتے سنتے جن کی روح نکل گئی، فوت ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت کے غلبے میں ان کی روحیں پرواز کر، متفق علیہ روایت۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے، فرمایا مسند احمد کی حدیث ہے اور بہقی کی، فرمایا یہ قرآن غم لے کر آیا ہے۔ کیا مطلب ہو قرآن غم لے کے آنے کا؟ کیا مطلب ہے کہ قرآن آیا کر رو بیٹھ کے ہیں؟ پڑھنے والے اس کا حق ادا نہیں کریں گے۔ یہ غم لے کے آیا قرآن کہ قرآن آیا ہے، اس کو وہ ماننے والے اہل قرآن قرآن کے احکامات پہ کامل عمل نہیں کریں گے، اس کو پس پشت ڈال دیں گے۔ یہ غم ہے قرآن۔ تو فرمایا فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، جب پڑھو قرآن کو رو کے پڑھا کرو، تھوڑا رویا کرو، قرآن کے معنی میں غور کر کے، یہ نہیں قرآن پڑھ رہے ہیں بس یوں ہی روئی جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں روئی جا رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اگر رو نہ فَتَبَاكُوا، رونے جیسا چہرہ ہی کر لو، اور فتغنوا بھی، اور خوبصورت آواز سے قرآن پڑھو۔ جس نے خوبصورت آواز سے قرآن نہ پڑھا وہ ہمارے طریقے والوں میں سے نہیں۔ اگلی حدیث 2196 نمبر روایت، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ پر قرآن پڑھوں۔ واہ کیا بات! اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ابی کو قرآن سناؤں۔ ابی، مجھے رب نے کہا ابی کو قرآن سناؤ حبیب۔ حضرت ابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سمانی لک، حضور کیا اللہ نے آپ کے آگے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں رب نے تیرا نام لیا ہے، تیرا نام لیا گیا رب العالمین۔ کہا جی قد ذکر تو عند رب العالمین، میرا ذکر کیا گیا رب العالمین کے پاس؟ فرمایا ہاں۔ تو حضرت ابی بن کعب رونے لگ گئے اس بات کہ میرے اللہ کی بات، کہاں وہ مولا اور کہاں ہم بندے، اور اس مولا کی بارگاہ میں مولا نے میرا نام لیا آپ کے سامنے، تو یہ میرے لیے بڑا شرف ہے۔ رونے لگ گئے۔ اور ایک روایت میں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھ پر پڑھوں لم یکن الذین کفروا، یہ سورت تلاوت کروں، سورہ بینہ، کیونکہ اس میں اہل کتاب کا قصہ ہے، اور حضرت ابی جو تھے یہ یہودیوں کے راہب تھے بہت بڑے، تو مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے اس کے اندر یہ تھا کہ ان کی حالت اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کو میں آپ کو سورت سناؤں۔ کہا جی حضور اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں۔ تو حضرت ابی رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ صرف حضرت ابی بن کعب کی فضیلت میں یہ بات آئی، اور 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا ابھی اس کو قرآن سنا ہوا۔ تو یہ آپ کی جزوی فضیلت ہے۔ پہلے ہم نے بات کی پچھلے سبق میں کہ جزوی فضیلت سے کسی کی کلی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا جی، متفق علیہ روایت 2197 نمبر روایت، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سفر کیا جائے قرآن کو لے کے دشمن کی زمین کی طرف، یعنی کافروں کی زمین میں قرآن کا مصحف لے کر جانا، اسے منع کیا۔ اور مسلم کی روایت میں فرمایا قرآن لے کر سفر نہ کرو، مجھے امن نہیں ہے کہ دشمن اس کو پہنچے گا، یعنی دشمن کافروں کی زمین میں لے کے جائیں گے، یا وہ جلا دیں قرآن کو، یا قرآن کی بے ادبی کریں، قرآن کی بے حرمتی کریں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا یا یہ ہے قرآن لے جائیں، وہ قرآن کا حصہ کچھ جلا دیں، تو اس سے قرآن کے کچھ حروف ضائع ہونے کا خدشہ تھا، کیونکہ حضور کے دور میں اسے پتہ چلا سرکار کے دور میں قرآن کتابی شکل میں بھی پورا ایک جگہ جمع نہیں ہوا تھا۔ دوسری بات ملا علی قاری فرماتے ہیں اس میں غیب کی خبر دی حضور نے، سرکار جانتے تھے جب تک میرا ابو بکر جمع نہیں کر لیتا تب تک نہ لے کے جانا، ایک بار اس کو جمع کر لینے دو، کتابی شکل میں پورا ہو لینے دو، پھر جہاں مرضی لے جانا۔ تو آج آگے ملا علی قاری نے اور تمام محدثین نے کہا آج یہ منسوخ ہے، کیونکہ آج ہر دنیا کے خطے میں گوگل ہے، آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہارڈ کاپی میں، PDF میں، اور ہر طرح کے سافٹ ویئرز کے اندر قرآن کریم کے 30 پارے اسی طرح موجود ہیں جس طرح 1400 سال سے تواتر چلا آ رہا ہے۔ تو یہ اس زمانے کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ اس وقت قرآن مکمل جمع نہیں ہوا تھا۔ اور امام یہ متفق علیہ اور مسلم کے اندر اگلے لفظ اس کے موجود ہیں۔ تو کافر اس وقت منع کیا گیا کہ کافروں کے پاس پورا نسخہ قرآن کا نہیں لے کے جہاں، البتہ کچھ آیتیں ایسی کتاب جس میں کچھ ایک آدھا آیت ہو وہ لے جانا اس وقت بھی جائز تھا۔ نبی علیہ السلام نے بادشاہوں کی طرف خط لکھے، اندر کچھ آیتیں بھی تھیں، جس طرح ہرقل کی طرف خط لکھا اس میں تھا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، ایک آیت تھی، تو یعنی اس طرح ایک آدھی آیت کا اور معاملہ ہے۔ دوسری فصل 2197 نمبر روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں صحابہ کرام، کمزور صحابہ کرام کے ایک گروہ میں بیٹھا تھا، مہاجر صحابہ یعنی اصحاب صفا کے پاس بیٹھا تھا،
اور ان میں سے بعض چھپ رہے تھے بعض کے پیچھے اپنے سطر کو ڈھانپنے کے لیے ننگا ہونے سے. یعنی کپڑا آپ کو پتہ ہے پیچھے حدیثیں گزر گئی, کپڑا کم تھا, ایک ہی چادر ہوتی تھی اس کو لپیٹ لیتے تھے, ٹھیک ہے. تو ایک دوسرے کے پیچھے بعض بیٹھے تھے کہ ہمارا کپڑا بقدر ضرورت تھا, یعنی صرف اپنا سطر ڈھانپنے کے لیے مخصوص سا کپڑا تھا, باقی جسم ننگا ہو رہا تھا, تو اس کو ڈھانپنے کے لیے کہ ہم کسی کی آڑ لے لیں. اچھا جی. وقاری یقرؤ علینا, ایک قاری ہم پر قرآن پڑھ رہا تھا, ہم بیٹھے تھے قاری قرآن پڑھ رہا تھا. آج بھی عربوں میں اس طرح ہوتا ہے, اور اہل السنہ جتنے ہیں ادھر شام والے علاقے میں یا اپنا ادھر ترکی وغیرہ میں, وہاں بھی ایسے کبھی کبھی وہ کرتے ہیں, حلقہ ایک بنا لیتے ہیں اور ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے, سارے قرآن سنتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, فقام علینا, حضور ہم پر کھڑے ہو گئے, حضور ٹھہر گئے ہمارے اوپر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, ہمیں یعنی ہمیں نہیں تھا پتہ حضور آئے ہیں, جب ہم نے دیکھا کہ سرکار کھڑے پیچھے سن رہے, قاری چپ کر گیا. یہ پروٹوکول صرف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, جن کی آمد پہ تلاوت قرآن روک دی گئی. آپ کے بعد آج کے دور میں کسی عالم کا, کسی پیر کا یہ پروٹوکول نہیں کہ وہ آئے تو قرآن روک دیا جائے. وہ آئے تو مزہ آج ہوتا پیر صاحب آ گئے, واہ جی واہ, حضرت صاحب آ گئے, پیچھے پیچھے ہو جاؤ, نعرے مارو جی, کیا بات ہے. تلاوت اندر رک گئی, تلاوت ہو رہی ہے, قاری صاحب اندر ہی گئے, نعت ہو رہی ہے, نعت خانوں کو پتہ ہی نہیں, خطاب ہو رہا ہے, پیر صاحب آ گئے, حضرت صاحب آ گئے, تقریر بھی باندھا. ہمارے زمیاں غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سبحان اللہ, آپ جب تشریف لاتے تھے عرس مبارک کی مجلس میں, لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے. ابھی بھی آپ نے جب آنا نا گھر سے اپنا چلنا, آگے حکم جاری ہو جاتا تھا, پہنچ جاتے تھے بندے کہ حضرت میاں غلام صاحب تشریف لا رہے ہیں, خبردار کو بندہ اٹھ کے کھڑا نہ ہو, کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا نہ ہو. اور جب آپ نے آنا, اب مریدوں سے زیادہ کون محبت کرتا ہے, جب آپ نے آنا عرس مبارک کی محفل میں یوں سناٹا, بالکل خاموشی, اور کسی کی جرت نہیں تھی کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو یا کوئی نعرہ لگائے کہ حضرت صاحب زندہ باد, اس طرح. ایک اگر کسی نے اٹھ کے کھڑا ہونا, بس پھر عصا ہوتا تھا, عصا مبارک آپ کے ہاتھ میں, ڈنڈا, وہ پڑتا تھا اس کے ٹخنے پہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سنت, وہ پیچھے گزرا, حضرت ابو ذر غفاری نے ڈنڈا مارا. انہوں نے کہا تو کیا باتیں کرتا ہے کہ مال جوڑنا جائز ہے, بس دے دو جو ہے الگ, وہ بل آپ ڈنڈا مارتے ہوتے, جو کھڑا ہو گیا اٹھ کے. مہمانوں نے جانا, آپ نے خود دسترخوان جانا, ان کے آگے خود کھانا رکھنا. اب ان سے بڑا آج اب پیر, اب دیکھیں جنہوں نے اس طرح کی باتیں سنی یا جنہوں نے یہ ماحول دیکھا, آج کل کے یہ تصنع اور بناوٹی سارے کام, یہ کاروباری, یہ دکانیں, یہ ان کو اچھی لگیں گی؟ کبھی بھی نہیں لگیں گی, کیونکہ ان کا اخلاق وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. حضور اپنے مہمانوں کی خود میزبانی فرماتے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا جو اخلاق کریمہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے وہ ان کے اخلاق میں نظر آتا تھا. آج باقی معاملات, تو آج کسی کا یہ پروٹوکول نہیں ہے کہ تلاوت روکی جائے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے, قاری چپ ہو گیا, حضور نے سلام کیا, پھر فرمایا کیا کر رہے تھے؟ حضور ہم کتاب اللہ سن رہے تھے, قرآن سن رہے تھے. فرمایا اللہ کا شکر ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, کرم ہے اس مولا کا جس نے میری امت میں وہ بندے بنائے ہیں جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے. قرآن میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. جب مکے والوں نے کہا کہ یہ بلال اور صہیب, یہ جو اپنا حقیر بندے ہیں, چھوٹے چھوٹے غریب غلاموں میں سے آئیں, غلام قوموں میں سے, ان کو ذرا دور ہٹائیں, اور ہم سردار بندے, ہمیں ذرا سیپریٹ ٹائم دیں, ہمیں پتہ چلے دین کا, ہم علیحدہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو حضور علیہ السلام کے دل اقدس میں خیال آیا, اگر یہ تو میرے غلام ہیں, میں اس سے محبت فرماتی, اگر میں چند لمحات کے لیے انہیں بٹھا کے ان کو سیپریٹ ٹائم دے دوں تو اس میں حرج نہیں. قرآن آ گیا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ. حبیب ان کو چھوڑ دیں, آپ ان سرداروں کو, اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و رات شام اپنے اللہ کو بلانے والے ہیں, اپنے اللہ سے دعائیں کرنے والے ہیں. حبیب آپ نے ادھر نہیں جانا, آپ نے بلال میں ہی رہنا ہے, آپ نے اس کو ہی پاس بٹھانا ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا میرا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے وہ بندے کے غلام میرے بخشے جن کے ساتھ رہنے کا مجھے حکم دیا گیا. اور فرمایا, راوی کہتے ہیں حضور ہمارے درمیان میں بیٹھ گئے تاکہ آپ اپنی ذات سے ہمیں درست کر دیں.
پھر اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ فرمایا، یعنی فرمایا ہلکا بنا لو یوں کر کے، تو صحابہ نے ہلکا بنا لیا گول، اور سب صحابہ کے چہرے حضور کے سامنے واضح ہو گئے، یعنی یوں ہلکا تھا۔ فرمایا خوشخبری ہو اے مہاجرین کے غریب لوگوں کے گروہ، تمہیں خوشخبری ہو قیامت کے دن اللہ تمہیں نور تام عطا فرمائے گا، قیامت کے دن اللہ تمہیں چمکتا کامل نور دے گا، تم جنت میں جاؤ گے امیر لوگوں سے نصف دن پہلے، 500 سال کا دن ہوگا، اور تم سے آدھا دن پہلے چلے جاؤ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ہر ایک کے لیے نہیں، وہ خمسی وہاں پہ مختلف یعنی آتا ہے ہر بندے کے لیے، ملا علی قاری کہتے ہیں مختلف ہوگا وہ دن، یعنی کسی کے لیے 500 دن 500 سال کا، اور قرآن پاک میں آتا ہے کتنا مقدار و 50,000 سنہ، 50,000 سال کا کئیوں کے لیے ہوگا، پر سرکار کے غلاموں کے لیے کئی ایسے بھی ہوں گے ان کے لیے ایسے گزرے گا جیسے 2 رکعت نماز ہوتی ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ بھی ہے، بعض کی کا وقت صلاۃ نو مقداری سات، جیسے گھڑی گزری گھنٹہ گزرا، کئیوں کے لیے اس طرح گزر جائے گا، کئیوں کے لیے وہ 5 منٹ کی طرح قیامت کا دن ہوگا۔ اچھا وہ اب خاص ہوں گے صحابہ تابعین، داتا صاحب کے لیے تو 50,000 سال کا نہیں نا ہوگا، ان کے لیے اور ہوگا، تو کفار کے لیے 50,000 کا سال کا ہوگا، اور مومنین میں مختلف درجات ہوں گے۔ امام ابو داؤد نے روایت کیا، یعنی جب امیر لوگ اپنا حساب دیتے ہوں گے کہاں سے مال کمایا، کدھر خرچ کیا، اس وقت فرمایا تم جنت میں پہنچ چکے ہو۔ 2199 نمبر روایت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو ذرا مزین کرو اپنی آوازوں کے ساتھ، ذرا محبت سے پیار سے آواز کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، خوش لہانی کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھا کرو۔ امام احمد، ابو داؤد اور دارمی نے اس حدیث کو روایت کیا، اور مصنف عبدالرزاق کی حدیث ہے، فرمایا ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے، قرآن کا زیور اچھی آواز ہے، اس کو زیور پہناؤ قرآن کو، یعنی اچھی آواز کا زیور پہناؤ۔ یہاں پہ ملا علی قاری نے ایک واقعہ لکھا ہے، ملا علی قاری کہتے ہیں کہ ذکر سیدنا و سندنا مولانا القطب الربانی الغوث السمدانی الشیخ عبد القادر جیلانی، ہمارے سردار، ہمارے مولا قطب ربانی غوث سمدانی، 450 سال پہلے ملا علی قاری کہتے ہیں غوث، اب یہ بھی شرک کر رہے تھے، غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں کہ مروی ہے عبداللہ بن مسعود ایک دن ایک جگہ سے گزرے، کوفہ کی ایک بستی سے، فاسق بندے بیٹھے تھے وہاں پر، دنیا دار بندے، اور ایک گھر میں جمع تھے، گانے گا رہے تھے اور ساتھ شراب پی رہے تھے۔ ایک بندہ گانا گا رہا تھا، اس کو زادان کہا جاتا تھا، اور ساتھ لکڑی بجاتا اور گانا سناتا ساتھ، یہ جس طرح آج ہمارے پرات بجاتے ہیں پنجاب میں۔ اچھا جی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنا، فرمایا کتنی پیاری آواز ہے، کاش یہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہوتا، آواز بڑی پیاری ہے، کاش قرآن پڑھتا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اس نے نا اور آپ نے اپنی چادر سر پہ ڈالی اور چلے گئے، اس نے آواز سننی زادان نے، اس نے کہا یہ بندے کون تھے؟ انہوں نے کہا جی عبداللہ بن مسعود رسول اللہ کے صحابی جو سرکار کی خدمت میں رہے، یہ ان کا لقب صاحب النعلین والوسادہ رحمۃ اللہ عالمین کے جوڑے اٹھاتے ہوتے تھے، یہ عام بندہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں وہ گزرتے گزرتے کہہ کے گئے یار بندہ بڑا چنگا ہے، کاش قرآن پڑھے اپنی سونی آواز میں، کاش یہ اس کی آواز قرآن کے کام آئے۔ تو وہ بندے کے دل میں یہ بات اتنی اثر کی کہ وہ رونے لگ گیا، اس نے اپنی وہ لکڑی جو تھی جو جا رہا تھا وہ توڑ دی اور گیا اور اپنا جو رومال تھا اپنی گردن میں ڈالا، روتے روتے جا کر توبہ کی اور جا کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے لگ گیا، رونے لگ گئے، سارے ہی رونے لگ گئے، اور وہ جا کے حضرت عبداللہ بن مسعود کے سینے لگ گیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے میں اس سے کیوں نہ پیار کروں جس سے رب پیار کرنے لگ گیا، اللہ نے پیار کیا تو آیا ہے توبہ کرنے کے لیے، تو اس نے توبہ کر لی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحبت اختیار کی، حتیٰ کہ اس نے قرآن سیکھا اور بہت زیادہ علم پڑھا، حتیٰ کہ وہ اپنے وقت کا امام بن گیا۔ تو یہ تھا ایک آواز، ایک جملہ کسی کی زندگی بنا گیا، فرمایا آواز بڑی پیاری ہے، کاش تو قرآن پڑھتا۔ اس طرح کے صالحین اولیاء کے بہت واقعات ملتے ہیں۔ امام محمد ابو داؤد ابن ماجہ دارمی نے روایت کی، ہمارا شیر ربانی میں نے یہ فرمایا تھا، فرمایا بڑا تو ہے نام تیرا، چہرہ بڑا پیارا ہے، آ تجھے حسن کا نور بنا دوں میں۔ 2200 نمبر روایت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن پڑھتا ہے پھر اس کو بھول جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ کو ملے گا اس حال میں کہ وہ کوڑی کا مریض ہو کر اٹھے گا، ایک تو اس کے جسم پر کوڑ پڑی ہوگی، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔
امام ابو داؤد دارمی نے روایت کیا۔ 2201 نمبر روایت عبداللہ ابن عمر فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن 3 دنوں سے کم میں پڑھا اس نے قرآن کو صحیح طرح سمجھا نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے قرآن کے مفاہیم کو صحیح طرح وہ سمجھنے کا اس کو موقع ہی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ صرف پڑھ رہا ہے۔ ہاں البتہ صرف لفظوں سے ثواب لینے کے لیے قرآن کو 3 دن سے پہلے ختم کرنا، ایک رات میں پڑھ دینا، یہ جائز ضرور ہے، یہ جائز ہے۔ امام حافظ ابن کثیر نے اس پہ کتاب لکھی ہے، پیچھے بھی ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، اور صحیح سند کے ساتھ آپ سے یہ ثابت ہے کہ آپ ایک رکعت میں قرآن پڑھتے تھے۔ اب ان کو تو یہ حدیث پتہ تھی، شابی کو پتہ تھی نا۔ ہم جب کہتے ہیں نا داتا صاحب یا حضرت غوث پاک ایک رات میں قرآن پڑھتے تھے، امام ابو حنیفہ ایک رات میں قرآن پڑھتے تھے، خارجی کہتے ہیں دیکھیں حدیث میں آیا اس نے تو قرآن سمجھا ہی نہیں ہے۔ اب حضرت عثمان، اچھا مزے والی بات یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ ترمذی، ابو داؤد، دارمی میں اور بخاری میں بھی ایک روایت گزری ہے کم از کم 7 دن میں پڑھو، اور آگے سے یہ سمجھا ہی نہیں۔ امام بخاری خود ایک رات میں ختم قرآن کرتے تھے۔ اب جو لکھ رہے ہیں وہ خود کر رہے ہیں وہی کام، یعنی اس حدیث کا ان کو بھی سمجھ نہیں آئی، ہمارے بھائیوں کو آج آ گئی جو آج اس سے اولیاء پر اعتراض کا دروازہ کھولتے ہیں۔ تو اس حدیث کا معنی یہ ہے سمجھ کر قرآن 3 دن سے کم میں نہیں نہ پڑھو، اور اس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ جو پڑھ لے بندہ یہ جائز ہے۔ عثمان غنی پڑھتے ہیں، اور تابعین کی ایک جماعت تھی جو اس طرح پڑھا کرتی تھی۔ اچھا جی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذکار میں، یہ امام نووی کون ہے؟ صحیح مسلم پہ باب باندھنے والے، اور جب رفع دین والے باب انہوں نے باندھے ہیں، رفع دین والے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک ابن کاتب الصوفی تھے، دن میں 4 ختم قرآن کرتے، رات میں پھر 4 کرتے۔ حالانکہ یہ عقل میں دیکھا جائے تو ممکن نہیں بنتا، لیکن وہ اس کی بحث علماء نے فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں برکت اتنی ڈال دیتا تھا کہ وہ اس معاملے کو طے کر لیتے تھے۔ اچھا جی، اور آگے بھی انہوں نے ایک بڑا تعجب خیز واقعہ لکھا۔ خیر امام ترمذی، ابو داؤد، دارمی نے روایت کی۔ 2202 نمبر روایت عقبہ ابن عامر فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو واضح پڑھنے والا جس طرح واضح صدقہ کرنے والا ہے، اور فرمایا قرآن کو آہستہ پڑھنے والا اب وہ خفیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ تو جہاں پر قاری حاضرین کا ذوق ہو، ان کا شوق ہو، اور ان کو اس کا مزہ آئے، وہاں پر بلند آواز سے قرآن پڑھنا یہ مناسب ہے اور پڑھا جانا چاہیے وہاں پہ۔ امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی نے روایت کی، ترمذی کہتے ہیں حدیث غریب ہے۔ 2203 نمبر روایت صہیب فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ قرآن پہ کامل ایمان نہیں لایا جس نے اس کے حرام کردہ کو حلال جانا۔ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، معنی اس کا صحیح ہے، امام ترمذی نے روایت کیا۔ یعنی قرآن نے ایک چیز کو، اچھا جو قرآن نے ایک چیز کو حرام کیا، جو بندہ اس کا عقیدہ رکھے یہ ہے ہی حلال، وہ بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے قرآن کی نص قطعی کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ 2204 نمبر روایت لیث ابن سعد ابن ملیکہ سے روایت کرتے ہیں، یعلا ابن مملک کہتے ہیں انہوں نے اماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے حضور کی قرات کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے صفت بیان کی قرات کی تفسیر کے ساتھ، فرمایا حرف حرف کر کے حضور پڑھا کرتے تھے، ایک ایک لفظ سمجھ آتا تھا۔ امام ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی۔ 2205 نمبر روایت ابن ملیکہ ام سلمہ سے روایت کرتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ قرات کو کاٹ کے، کیا مطلب ٹھہرا کے پڑھتے تھے۔ آپ فرماتے الحمدللہ رب العالمین، پھر ٹھہر جاتے، پھر فرماتے الرحمن الرحیم، پھر ٹھہر جاتے۔ امام ترمذی نے روایت کی، سند اگرچہ متصل نہیں، معنی صحیح ہے۔ اچھا جی، آگے امام ترمذی کہتے ہیں لیث نے روایت کیا ہے اس حدیث کو ابن ملیکہ سے، انہوں نے یعلا بن مملک سے اور انہوں نے مسلمہ سے۔ لیث کی روایت زیادہ صحیح ہے سند کے اعتبار سے۔ تیسری فصل ہے 2206 نمبر روایت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم قرآن پڑھ رہے تھے، ہم میں عرابی بھی تھے، دیہاتی بندے، اجمی بھی، غیر عربی بھی بیٹھے تھے، یعنی حضرت بلال تھے، حضرت صہیب تھے، سلمان فارسی، سارے تھے۔ فرمایا قرآن پڑھو، سارے ہی تم اچھے، سارے ٹھیک ہے، سارے سونے، ہر جس طرح پڑھتا ہے۔ فرمایا ان قریب ایک قوم آئے گی، وہ قرآن کو قائم کریں گے، اس طرح صحیح کریں گے جیسے تیر سیدھا کیا جاتا ہے، وہ یتعجلونہ، فرمایا لیکن وہ جلدی کر دیں گے قرآن کے اجر میں، اس کے لیے تعجیل اس کو سنبھال کے نہیں رکھیں گے، یعنی مراد اس کا مطلب یہ ہے وہ قرآن کو پڑھیں گے مبالغے کے ساتھ، الف با تا بڑا بہت، یعنی حد کر دیں گے قرات کے اندر، لیکن ان کا مقصود و مطلوب کیا ہوگا؟ دنیا سے مال کمانا، آخرت کے لیے، یعنی فرمایا یتعجلونہ، وہ قرآن کا اجر لینے میں جلدی کر دیں گے، اس کو سنبھال کے آخرت کے لیے نہیں رکھیں گے۔ امام ابو داؤد اور دارمی نے اس کو روایت کی، امام ابو داؤد اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت کی۔ 2207 نمبر روایت حذیفہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھو اہل عرب کی آواز میں، ان کے لہجے میں، جس طرح عرب پڑھتے ہیں۔ اچھا مزے والی بات ہے، یہاں نشانی لگا لیں، اہل عرب میں کوئی بھی ولا ضالین نہیں پڑھتا،
ہمارے اب مکہ مدینہ شریف کے اندر ہوتا ہے جو ہمارے دوست کہتے ہیں دیکھیں وہاں رفع دین ہوتا ہے، آمین بھی انجی کہتے ہیں. تو آپ دین تو وہاں سے آیا تو بلا زوالین تو وہاں کوئی نہیں پڑھتا. اگر دین وہاں سے آیا تو آدھا آیا، بلا زوالین نہیں آئی ادھر سے. یہاں پہ تو پوری حدیث آ گئی. قرآن پڑھو عربوں کے لہجے میں اور ان کی آوازوں میں. وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونِ أَهْلِ الْعِشْقِ، فرمایا عشق والوں کے لہجوں سے بچو. عشق والوں کے یعنی وہ جو اپنی عشق محبت کے اندر گانوں کی صورت میں شعر پڑھتے ہیں، گانے پڑھتے ہیں، ان کے لہجوں سے بچو. اور اہل کتاب کے لہجوں سے بچو، وہ یعنی تورات زبور وغیرہ انجیل کو انہوں نے بگاڑ دیا بالکل ہی. ان سے بچو. ان قریب ایک قوم آئے گی، فرمایا وہ قرآن کو اس طرح پڑھیں گے ترجیل غناء والنو، نوحوں کی طرح، نوحے کی طرح اور غنا گانوں کی طرح اس پہ پڑھیں گے. یعنی قوالیوں میں آیتیں پڑھتے ہیں، جس طرح آج ہمارے بندے قوالی میں آیت پڑھ دی، ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے بعض واعظین بھی وہ کمال ہی کر دیتے ہیں. اس طرح نہیں، فرمایا ان کے حلقوں سے نیچے قرآن نہیں اترے گا. ان کے دل بھی فتنے میں ہوں گے اور جن کو ان کا پڑھنا اچھا لگے گا ان کے دل بھی فتنے میں پڑ جائیں گے. اللہ اکبر. امام بہقی نے شعب الایمان میں، امام رزین نے اپنی کتاب میں سے روایت کیا. 2208 نمبر روایت براء بن عازب فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو فرماتے سنا، فرمایا قرآن کو اچھا کر کے پڑھو اپنی آوازوں کے ساتھ، بے شک اچھی آواز قرآن کے حسن کو 4 چاند لگا دیتی ہے، قرآن کا حسن زیادہ کر دیتی ہے. امام دارمی نے روایت. 2209 نمبر روایت طاؤس مرسل روایت کرتے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کس بندہ کی آواز، کون سے لوگوں میں سے، بندوں میں سے کون سا بندہ ہے جس کی آواز قرآن کے لیے اچھی ہے، قرات کے لیے اچھی ہے. فرمایا وہ بندہ، یعنی حضور کس کا قرآن سنے، کس کی قرآن میں، کس کی آواز میں تاثیر ہے. فرمایا وہ بندہ جب تو اس کا قرآن سنے پڑھتا ہو تو تجھے دکھائی دے انہ یخش اللہ، وہ اللہ سے ڈر رہا ہے. قرآن اس کا سن جس کے دل میں خشیت الہی، وگرنہ آوازوں کا اتار چڑھاؤ تو یہ سنگر بھی کر لیں گے. امام طاؤس کہتے ہیں حضرت طلق کی یہ شان تھی، جب قرآن پڑھتے ان کے چہرے پہ نظر آتا اللہ سے ڈر رہے ہیں. 2210 نمبر روایت حضرت عبیدہ بن ملاکی فرماتے ہیں ان کے لیے یہ حضور کے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لے قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، ٹیک نہ لگاؤ قرآن سے، یعنی صرف تلاوت کرو اور عمل نہ کرو، یہ نہ کرو. اور تلاوت کرو جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے دن و رات میں، یعنی اعمال کرو، اس کے اوپر غور کرو اور اس کو پھیلاؤ اور خوبصورت آواز سے پڑھو، غور و فکر کرو اس کے اندر تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو، فإن لہ ثواب، اس کا بڑا ثواب ہے. جلدی نہ کرو، مال کمانے کے لیے نہ پڑھنا، جلدی نہ کرنا، اگلے جہاں میں دیکھنا رب بڑی برکتیں عطا فرمائے. امام بہقی نے شعب الایمان